الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، وادی عقل کے گلدستوں میں تادیر سراغ رسانی کرنے اور فرد خیالات کو یکجا کرنے کے بعد وقایتوں سے لبریز ظرف یاداشت کو جس موضوع کی سمت پارائے سخن دینے جا رہا ہوں وہ ہے نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے کائنات کو بنایا، کائنات کے اندر انسانوں کو پیدا کیا ہے، انسانوں کی زندگی کے اندر رب کائنات نے دکھ بھی رکھے ہیں، سکھ بھی رکھے ہیں، خوشیاں بھی رکھی ہیں، غمیاں بھی رکھی ہیں، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ کائنات کے رب نے انسانوں کی زندگی کے اندر نفع اور نقصان بھی رکھا ہے، اور ان تمام چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، کیونکہ رب کا قرآن کئی جگہوں پر چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالی ہے۔ کہیں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو اللہ کے سوا سے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نفع پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو آپ کو نفع پہنچانے سے روک سکے۔ حضرات، کہیں پہ مصور کائنات نے کہا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کیا لوگو، نہ میں اپنے آپ کے لیے نفع کا مالک ہوں اور نہ ہی میں اپنے آپ کے لیے نقصان کا مالک ہوں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہا تھا احفظ اللہ یحفظک، اے غلام، اے بچے، تو اللہ تعالیٰ کے قوانین کی پاسداری کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا، تو جب بھی مانگ اللہ تعالیٰ سے مانگ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بتلائی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر ساری کائنات بھی اس بات پر متفق ہو جائے کہ وہ تجھے نقصان پہنچائے گی، تو اللہ اگر یہ چاہتا ہو کہ تجھے نقصان نہ پہنچے تو ساری کائنات بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر ساری کائنات اس بات پر اتفاق کر لے کہ وہ تجھے نفع پہنچائے گی اور اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ نقصان کا ارادہ رکھتا ہو تو ساری کائنات مل کر بھی تجھے نفع نہیں دے سکتی۔ حضرات، آج اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایسے بھی کئی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے انبیاء کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا، جنہوں نے اولیاء کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھا۔ سیدنا آدم کو جب جنت سے نکالا گیا، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ سیدنا ایوب کو جب بیماری پہنچی، انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی ربی انی مسنی الضر۔ جب سیدنا یعقوب سے بیٹا چھن گیا تو انہوں نے بھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ کہہ کے اللہ کو پکارا۔ اسی طرح جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قل انی لا املک لکم ضرا ولا لنفسی نفعا ولا ضرا، کہ نبی کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور جو لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتے ہیں، میں ان سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے لیے فقیر ہو، تم اللہ کے فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدے میں گئے، آپ کی کمر کے اوپر گندی اوجڑی رکھی گئی، میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی علیہ السلام نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا انتم الفقراء الی اللہ ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو دعوت دے رہے تھے
اس نے انکار کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا انتم الفقراء الی اللہ ہیں؟ جب بدر کے اندر اللہ کے رسول کو رات مسلح پہ گزارنی پڑی، میں پوچھنا چاہتا ہوں محمد رسول اللہ نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا انتم الفقراء الی اللہ ہیں؟ جب احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفع اور نقصان کے مالک ہیں یا انتم الفقراء الی اللہ ہیں؟ جب حنین کے اندر کافروں کے نرغے کے اندر آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنی پڑی، انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں ایسا نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشا ہے، نفع اور نقصان کے مالک ہے یا انتم الفقراء الی اللہ ہیں؟ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اے لوگو یاد رکھنا، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے۔ اور آخر میں یہ شعر کہنا چاہوں گا کہ اب جس کے دل میں آئے وہ پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سرعام رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔